میں نے بتایا یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے زندگی عطا کی ہے، جس نے یہ کریشن پیدا کی ہے، وہ بتا سکتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بتانے کے لیے دو کوالٹیاں چاہیے۔ ایک کوالٹی یہ چاہیے کہ وہ کامل العلم ہو، اس کا علم سب سے زیادہ ہو، تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یا دنیا کے اندر ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، تم سے بھی بڑا عالم ہے، بوری بستر باندھ، وہ میرا بندہ خضر، اس کو جو علم دیا تجھے وہ علم ملا ہی نہیں ہے، جاؤ اس سے علم سیکھ کیا۔ یعنی وقت کا کلیم اللہ ہے۔ حیران ہو گیا، اچھا میں تو شریعت کا جیل و قدر رسول ہوں، مجھے تورات ملی، میں نے اتنا سا مجمع میں کہہ دیا، کسی نے پوچھ لیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا انا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم۔ اللہ نے کہا نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہم نے پیدا کر رکھا ہے، جاؤ خضر کے پاس، وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ حیران ہو گئے، چل پڑے کہ یار اس کے پاس جو علم وہ علم سیکھوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر علم والے کے مجھے ایک علم والا ہے۔ تو دنیا کے اندر کسی کا علم ایسا کامل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں ہے، سارے علم اللہ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ کوالٹی چاہیے، وہ اللہ میں ہے۔ اور دوسرا کامل الاستغنا ہو، وہ بے لوث ہو، بے غرض ہو، اور دنیا میں کوئی بھی بے غرض نہیں ہے، ہر آدمی باغرض ہے، کسی نہ کسی بنیاد پر اس کی غرض چلتی ہے۔ صرف ایک ذات ہے جو بے غرض ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایون ماں باپ بھی بے غرض نہیں ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی بھی غرض ہے۔ کیا غرض ہے؟ غرض ان کی اچھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ آخرت میں اجر ملے گا اور دنیا میں بچے ہمارے لیے راحت بنیں گے۔ تو دل کی راحت کے لیے بچے کو پیار کرتے ہیں، تو اپنے دل کی راحت کی فکر ہے، کیونکہ غرض ان کی بھی موجود ہے، بھلے وہ غرض اچھی ہے بری نہیں ہے، لیکن بغیر غرض کے نہیں ہے۔ اب بچہ روتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، دوڑتی ہے اس کو، او چپ کر، بچہ چپ ہو جاتا ہے، ماں کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ ماں اصل میں اپنے دل کی سکون کے لیے دوڑی تھی، بچے کے رونے کے لیے دوڑی، اس لیے اس کے رونے سے اس کا دل بے چین ہو گیا۔ دل کو چین میں لانے کے لیے اس نے سارا یہ پیار محبت کا پروسیس کیا ہے، اس کے دل کو چین مل گیا، خوش ہو گئی۔ اور یہی بچہ اگر رو رہا ہو، ماں نے سنا، ارے نہیں وہ کیا ہوا کیا ہوا، خالہ بولے نہیں بہنا میرے پاس، باجی یہ میرے پاس ہے، تو فوراً ٹھنڈی ہو جاتی نا، ہاں ٹھیک ہے، کچھ کر ہی رہی ہوگی نا، اب کیا ہوا، اب آپ کیوں نہیں، اب رو اب بھی رہا ہے، اب بھی رہا ہے، اب ماں بار بار نہیں پوچھتی کیوں رو رہا ہے، کیونکہ خالہ نے کہہ دیا میرے پاس ہے، وہ سمجھ نہلا رہی ہوگی، ڈائپر چینج کر رہی ہوگی، کچھ کر رہے، اب یہ معلوم ہے کہ اس کو اپنا دل کو سکون مل گیا، چپ ہو گئی، حالانکہ بچہ بھی چپ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کیا بات محققین نے کر دی ہے، کتنے گہری بات کر دی ہے کہ ماں اب کیوں نہیں دوڑی، اس لیے کہ اس کے دل کو سکون اتنا سن کے مل گیا، خالہ نے کہا میرے پاس ہے، یا ابا کہتے نہیں میرے ساتھ ہے، چپ ہو جاتی۔ یہ بے چینی ختم کیوں ہوئی؟ معلوم کہ اپنے دل کی غرض کے چین کے لیے ساری محنت تھی۔ تو دنیا میں کوئی رشتہ، اب ماں باپ سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہو سکتا ہے، وہ بھی جب بے غرض نہیں ہیں تو کسی اور رشتے کو بے غرض ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب کوئی بے غرض نہیں تو پھر وہ جواب نہیں دے سکتا اس زندگی کا۔ ہاں بے غرض صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو عطا کر کے کوئی نفع نہیں ہے، کسی سے روک کر کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کسی کو خزانے بانٹ دے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے روک لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں ہے۔ دنیا کا بادشاہ تو اگر خزانہ روکے تو اس کا خزانہ جمتا ہے، اور پھر اگر خزانہ بانٹے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ رعایا مجھ سے خوش ہوں تو اگلی سال پھر مجھے ووٹ دیں، اس کو اپنی کرسی قائم رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن بادشاہ کو اس کی بھی، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسا بادشاہ کو مانے نہ مانے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانے تو تمہارا فائدہ، لیکن میری بادشاہت کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کس کی بادشاہت ہے آج؟ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف ایک فرشتہ اسرائیل رہ جائے گا، تو اللہ پوچھیں گے اسرائیل، پہلا سور پھونکا جائے گا نا، سب ختم ہو جائے گا۔ پوچھے کون بچا؟ کوئی بھی نہیں بچا، میں بچا اور آپ بچے ہیں۔ تو اللہ براہ راست اسرائیل کو ماریں گے، کہا کہ اسرائیل تو بھی مر جا۔ اسرائیل بھی مر جائے گا، اسرائیل بھی مر گیا۔ اب سب فرشتے مر گئے، سب انسان مر گئی، اکیلے اللہ ہیں۔
اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تم بادشاہ بن کے کہتے تھے ہم کامل بادشاہ ہیں، ہماری بادشاہت کا ہم کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اعلان کریں گے 40 سال کا وقفہ دیا جائے گا، کوئی آواز نہیں، پھر 40 سال بعد پھر اللہ بولے گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ خاموشی۔ بادشاہت اس لیے کہا کہ بادشاہ لوگ ہی تو تکبر کرتے ہیں، اس لیے ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے بتایا کہ اصل ذات تو میری ہے۔ 3 دفعہ اعلان ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا اور تنہا اور زبردست ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اسرافیل فرشتوں کو زندہ کریں گے، اور اسرافیل کہیں کہ دوسرا سور پھونک، وہ دوسرا سور پھونکے کہ تو سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کامل مستغنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں، تو کامل الاستغنا اللہ کی ذات، کامل العلم اللہ کی ذات۔ اس سے ہم پوچھیں کہ یا اللہ اسے زندگی کی راحت کیسے ملے گی؟